الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه يوفوا أهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں الرحمن اور الرحیم، ہم کہتے ہیں کہ بڑائی مہربان نہایت رحم کرنے والا، یعنی اللہ کے پاس رحمت کے خزانے بھی ہیں اور اللہ اپنی رحمتیں استعمال بھی کرتے ہیں، رحمتیں نچھاور بھی کرتے، جیسے کہ ایک مالدار جس کے پاس مال بھی ہے اور وہ مالدار دیندار بھی ہے، اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر الرحمن اور الرحیم کو سمجھ لیجیے. اور صفت رحمان و صفت رحیم کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کل بتایا، رحمان کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، ساری مخلوق پر اللہ کی رحمت عامہ ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. اللہ خود فرما رہے ہیں. اب یہ کب فرما رہے ہیں؟ یہ کیوں فرمایا کہ آپ کیوں کہیے کہ میرا رب میں خود جو ہے بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ بخشنا چاہتے ہیں، اللہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دی کہ آپ بتائیے اپنے میرے بندوں کو. اور ایک جگہ پر ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ پوری انسانیت پر الناس بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا، بڑا ہی شفیق ہے. اور اسی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے بزرگوں کہ ہم میں اور آپ ایسی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. اتنی ساری حکم و عدولیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے. یہی صفت رحمت کا اثر ہے. ورنہ میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، ممنوعہ درخت کو چھونے کی، کھانے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھائی وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ شَجَرَةَ، آپ اس درخت کے قریب مت جائیں.
چلو چلے گئے، درخت کے قریب بھی گئے، اس کا پھل بھی کھایا، بھول ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، بھول ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کی پوشاک، جنت کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دادا حضرت آدم کو پہنایا تھا وہ لے لیا۔ دوسرا، جنت میں جو مقام، جو عہدہ اللہ نے دیا تھا وہ عہدہ لے کر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ تیسرا نقصان کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کر دیا، اور قرآن میں کر کر پوری مخلوق کو اس بھول کا جو ہے راز فاش کر دیا، اور سارے لوگوں کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے بھول۔ دیکھو، لباس بھی گیا، جنت کا مقام بھی گیا، اور سب کو انفارمیشن ہو گئی، سب کو خبر ہو گئی۔ اب یہ بات سمجھو، اور اب آئیے ہم اپنی طرف نظر کریں کہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہم پر کیسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو بھول کی تھی اور ہم تو گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کہتے کس کو ہے؟ گناہ کہتے ہیں ارادتاً، جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ جان بوجھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہے، مال اللہ نے وافر حصے میں دیا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، قصداً، ارادتاً، صاحب مال ہے پھر بھی حج نہیں کر رہے، ارادتاً، گناہ کہتے اس کو ہے۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ارادتاً کرنا، اس کے باوجود بھی اللہ کی صفت رحمت ہمارے اوپر کیسی چھم چھم برس رہی ہے۔ ہم اندازہ لگائے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ ہمارے جسم سے لباس نہیں اتار رہے، اچھے سے اچھے لباس میں ہم پھر رہے، گھوم رہے۔ بعض گناہ تو آدمی ایسا کرتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو اتار کر کرتا ہے، سمجھتے؟ زناکاری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پھر واپس اس کے جسم پر کپڑے پہنا ہے۔ وہ پہنتا ہے تو جسم پر کپڑے برابر ہے، اتر نہیں رہے۔ اور پھر کپڑے بھی بہرحال ہے، اور گناہ آدمی اپنے گھر کے باہر کر رہا ہے، کئی دکانوں پر، کئی بازاروں میں، کئی دوستوں کی محفلوں میں، گھر کے باہر ہے، پھر بھی اللہ واپس صحیح سالم گھر واپس ہم کو بلا رہا ہے اور ہمارے گھر میں ہم کو ٹھکانہ دے رہا ہے۔ اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما رہا ہے۔ اتنے گناہ ہونے کے باوجود گناہ چھپا رہے ہیں، کسی کے سامنے بکھرے ہوئے ہی کیا۔ آج ہم جو ہے عزت بڑی زندگی جو گزار رہے ہیں نا بھائی، یہ اللہ کی صفت ستاری کا یہ ضرور ہے بھائی، صفت ستاری کا تو کرشمہ ہے کہ ہم زندگی ایک عزت بڑی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کوئی گناہ اگر لیک ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر آدمی جو ہے نا گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتا، آنکھوں سے آنکھیں ملانا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کا گناہ ظاہر ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ گناہ چھپا رہے ہیں، اس صفت رحمت کا اثر ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں بھول ہوئی ہے، لباس اتروایا، وہاں بھول ہوئی، جنت سے بھی دنیا میں بھیجا، وہاں بھول ہوئی اور سارے لوگوں کو خبر دے دی، اور یہاں گناہ ہو رہے ہیں لیکن لباس اپنی جگہ پر ہے، گھر اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ گناہوں کو چھپا رہے ہیں، اندازہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی
انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب آپ ذرا بتا دیجیے میرے بندوں کو، میں تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، لیکن کوئی رحم کا میرے رحم کو لینے والا بھی تو ہو، میرے رحم کو لینے والا، میں تو رحم کر رہا ہوں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ رحمت دو طرفہ ہے، دو طرفہ کا کیا مطلب کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے اور ہمارا رب رحمان و رحیم ہے، دونوں طرف رحمت سے ہم جو ہے بیچ میں اور آپ اتنے خوش قسمت ہے، ہم پر جو ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا بڑا بڑا عذاب نہیں آ رہا، چھوٹا چھوٹا کورونا آیا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ دکھتا بھی نہیں، ورنہ پہلی امتوں پر تو ایک معمولی گناہ اور ایک گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوتی، عذاب آ جاتا تھا، پوری کی پوری قوم ختم ہو جاتی تھی، یہاں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ختم ہوئے، وہاں تو ایک سر ختم، پوری قوم ختم۔ یہ کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی دعا ہے نا، ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی اور کہ اللہ میری امت کو ایک ہی وقت میں ختم مت کر دے، یہ سب نے پہلی امتوں کو کیا، طوفان آیا ختم، بارش کا عذاب آیا ختم، آندھی آئی ختم۔ آپ قرآن میں پورے واقعات دیکھیے، قوم عاد کا واقعہ دیکھیے، قوم سمود کا واقعہ دیکھیے، عجیب عجیب اللہ نے سارے واقعات تفصیل سے بتائے کہ ہم نے کیسے کیسے قوموں کو کیسے کیسے عذاب میں ہلاک کیا، لیکن یہاں تو رحمت للعالمین نے رحمت کی دعا یہ کر دی کہ اللہ ایک وقت میں ختم مت کرنا، تو میں نے کہا کہ نبی بھی رحمت للعالمین اور ہمارا رب رحمان الرحیم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی کہ دعا کرو قبول، اور ہر نبی نے اپنی دعا یوز کر لی، استعمال کر لی، جو مانگا وہ دے دیا، ہو بہو دے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے اپنے اپنی دعاؤں کو مانگا، اللہ نے دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی تو یہ آپشن دیا ہوگا، یہ مستجاب دعا آپ کو بھی دی ہوگی؟ ہاں دی، آپ نے یوز کی کہ نہیں؟ میں نے یوز نہیں کی، میں نے اس کو سیو کی ہے، اپنے لیے ذخیرہ کر لی ہے، تو بھائی کب استعمال کرو گے؟ تو قیامت کے دن استعمال، ابھی نہیں، اور قیامت کے دن بھی اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے، میری گنہگار امت کے لیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کا حساب لے رہے ہوں گے، جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت میں وہ دعا استعمال کروں گا اور اللہ سے یہ منت سماجت کروں گا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے، میری امت کو جنت میں داخل کر دیجیے، اور پھر میں اپنے اللہ سے ایسی التجائیں کروں گا، ایسی گڑگڑاہٹ سے دعا کروں گا کہ ایک بھی امتی میرا جہنم میں رہے گا وہاں تک میں جنت میں نہیں جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رحمت للعالمین، ایک بھی میرا امتی جہنم میں رہے گا میں جنت میں نہیں جاؤں، میں ہر امتی کو جنت میں لے کر جنت میں جاؤں، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور اللہ رحمان الرحیم، اللہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی اے نبی جب آپ نے مانگا ہے تو آپ سب کو نکالو جہنم سے، سب کو نکالا جائے گا، جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب آپ سے راضی ہو گئے، اللہ کے نبی فرمائیں گے میں اس وقت تک یہ اللہ آپ سے راضی نہیں جب تک کہ آپ میری امت کو جہنم سے نہ نکالیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور یہاں رحمان الرحیم ہے کہ معمولی بہانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، معمولی بہانوں۔ اور اللہ کی صفت رحمت ایک عجیب و غریب ہے، عین اللہ غصے میں ہوتے ہیں، عین غصے میں، عین جلال میں، اس وقت بھی وہ صفت رحمت ان سے الگ نہیں ہوتی، یہ عجیب و غریب بات ہے۔
ایک باپ اپنے بیٹے کے اوپر غصے میں ہو، ناراض ہو، تو پھر اب وہ شفقت، وہ رحمت نہیں رہتی۔ پھر باپ کے سامنے بیٹا آئے گا تو باپ کیا کہے گا؟ میرے نظر سے دور ہو جا، ابھی میں غصے میں یا تو مار دوں گا یا تو گھر سے نکال دوں گا۔ اور بیٹا بھی جائے گا نہیں کہ میں ابھی لوہا وہ غصہ مر جائے، اس کے سامنے جانا ہی نہیں۔ اور اللہ چاہے کتنے بھی غصے میں ہو، لیکن صفت رحمت ان کے ساتھ باقی ہے۔ اور یہ معرفت شیطان کو تھی، اسی لیے شیطان نے عین جلال کے وقت جب کہ اللہ نے ان کو کہا کہ سجدہ کرو، آدم کو انہوں نے کیا، غصے میں آ گئے، اللہ موضوع کی نے نافرمانی کی، اللہ کو غضب آیا۔ لیکن اس شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ چاہے غصے میں ہے لیکن رحمت کی صفت تو بہرحال ابھی تک باقی ہے ان کے اندر۔ اللہ نے غصے میں کہہ دیا شیطان کو فخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے میرے بارگاہ سے۔ تو اتنے جلال میں بھی شیطان کیا کہتا ہے؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ آپ مہلت دے دیجیے مجھے، قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، مطلب یہ کہ مجھے اتنی جو ہے عمر دے دیجیے، اتنی زندگی دے دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت ہی نہ آئے۔ قال فإنک من المنظرین، جاؤ۔ دیکھو صفت رحمت کا ظہور، این غصے میں تھے لیکن پھر بھی اس نے مانگا، سوال کیا، دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر۔ فإنک من المنظرین، اس کو اب اندازہ لگاؤ، یہ بات میں کہہ کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ غضب کے موقع پر بھی، غصے کے موقع پر بھی اپنی رحمت کی صفت کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے جب بندے اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے، تو اللہ کی صفت رحمت اس بندوں پر کیسی چھم چھم برسے گی۔ یعنی اللہ غصے کی حالت میں رحم کرتے ہیں تو پھر آدمی اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کیسی جو ہے بندوں کے اوپر نچھاور ہوگی۔ یہ رحمت کا اشارہ، اس لیے اللہ مواقع دیتے ہیں اعمال کرنے کے، مواقع دیتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اسی لیے شیطان نے وہ ایک حضرت عبداللہ بہت بڑے محدث سے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ میرے کو بھی معاف کر دیں، میرے کو معاف کر دیں، اگرچہ مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، لیکن معاف تو مجھے بھی کر دیں۔ کیوں؟ کہ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے خود کہہ دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور میری تو ایک چیز انہیں لہٰذا میرے اندر بھی ہے، یعنی مجھ پر بھی رحمت اللہ کی برس جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یہ رحمت ہر چیز کی جو اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقویٰ اور ایمان والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تقویٰ اور ایمان کی شرط تم لگا رہے ہو، اللہ نے تھوڑی لگائی ہے۔ اللہ نے تو مطلق کہا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، لہٰذا مطلق کو مقید تم کر رہے ہو، اللہ نہیں کر رہے، تم کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ تھے، بڑے محدث تھے، لیکن خاموش ہو گئے، کیونکہ اس سے شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، شیطان سے بڑا محدث کوئی نہیں۔ اس کو تو آدم سے لے کر حضرت نبی علیہ السلام تک کے شریعت کا علوم اس کے پاس تھا، اب وہ کیا جواب دیتے؟ خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے زبردست محدث، کہ ہمارے علماء دیوبند میں سے جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب کتاب کو وہ دیکھ لیتے، یاد کر لیتے نہیں، صرف دیکھ لیتے نا، وہ کتاب ان کو 40 سال تک یاد رہتے، صرف دیکھ لینے سے۔ ایسا ذہن اللہ نے ان کو دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شیطان لعین و عبداللہ کو ملے، اگر مجھے ملتا ہے تو میں جواب دیتا، شیطان عبداللہ کو خاموش ہو گئے لیکن میں جواب دیتا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا جواب دیتے ان کو؟ شیطان تو ملے گا تب ملے گا، لیکن ابھی ہم کو تو دے دو، آپ سے پہلے اگر ہم کو مل گیا تو ہم دے دیں گے۔ کہ ہاں دیکھو، میرے کو شیطان ملتا تو میں یہ جواب دیتا
کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے اور میری رحمت ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو نے بالکل صحیح کہا، اور تو بھی صحیح ہے، تو بھی ایک چیز ہے، لیکن وہ چیز اس رحمت کی چادر میں آنا چاہے تب نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، لیکن اس رحمت کی چادر میں جو آئے گا وہ سمائے گا نہیں، جو آئے گا ہی نہیں تو کہاں سے سمائے گا؟ تو رحمت کی چادر میں آیا ہی نہیں، اللہ نے تو تجھے بلایا تھا، تجھے کہاں تھا کہ سجدہ کر اور میری رحمت کی چادر میں آ جا، لیکن تو نے سجدہ نہ کر کے اللہ کی حکم وصولی کر کے اس رحمت کی چادر سے تو نکل گیا، اللہ نے تجھے تو نہیں نکالا۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی؟ رحمت کی چادر میں کوئی آئے تو سما جائے، تو آیا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں تو کہاں سے سمائے گا؟ ٹھیک اسی طریقے پر بزرگوں آج ہمارا حال ہے، آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اس رحمت کی چادر میں سمانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تو رحمت جو ہے نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور خصوصاً ایسے مواقع بھی دیتے ہیں جیسے یہ رحمت کا عشرہ ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ تم اس رحمت کے عشرے میں میری رحمت کے چادر میں آ کر میری رحمت کے مستحق بنو، لیکن ہم اس رحمت کی چادر میں آنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، یا پھر کرتے ہیں تو پھر شریعت اور سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور اس رحمت کی چادر میں آتے نہیں، آئے تو سما جائے نا بھائی، تم آتے ہی نہیں ہو۔ اللہ معاف کرے، بہت درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، مسجد میں آنے والا ہمارا نوجوان کا جو طبقہ ہے نا، نوجوان کا طبقہ، ابھی آئی پی ایل چلتی ہے، آئی پی ایل میچ چل رہی ہے نا، نماز کے لیے آ رہے ہیں بھائی، اللہ کی رحمت کو لینا آ رہے ہیں نا، لیکن ساری توجہ، سارا دھیان ہمارے نوجوان کا کہاں ہے؟ ان فاسق اور فاجر کی کھیل پر، اس کے اسکور پر، ان کے ٹارگیٹوں پر، اور بہت افسوس ہوا اس وقت جب کہ مجھے یہ پتا چلا کہ مسجد میں آ کر نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، ابھی امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، اس نے سلام پھیرا اور امام صاحب اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہم انت السلام و منک السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ نوجوان موبائل نکال کر اسکور دیکھ رہا ہے، کہاں؟ مسجد میں بیٹھ کر۔ دیکھو ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم رحمت کی چادر میں آنا ہی نہیں چاہتے تاکہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہو، ہم چاہتے ہی نہیں۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے کرتوتوں سے، ہماری جو ہے یہ چیزوں سے ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، زبان حال سے تو نہیں لیکن زبان حال سے تو نہیں کہہ رہے، حال یعنی ہم زبان سے یوں تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رحمت کی ضرورت نہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی ہماری یہ حرکتیں، اسکور دیکھنا، باتیں کرنا، اور جو ہے تراویح چل رہی ہو تو باہر کوٹیاٹ میں بیٹھ کر جو ہے باتیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو کہتے ہیں تو وہ فلاں انکل ہے نا، تو آپ رکوع میں جاتے ہو تو جلدی جلدی دوڑ کر آ کر رکوع میں آتے، بچے ہم کو کہتے ہیں۔ وہ انکل بھی کتنے خوش نصیب ہے کہ جن کے نام بچوں کی زبان پر آئے، اور کیسے عمل سے ان کو کھڑے رہنا پسند نہیں ہے اللہ اکبر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے، یہ بھی ایک رحمت کا عمل ہے۔ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کو سننے والے بن جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو۔ دو چیزیں فرمائی، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تراویح پڑھ رہے ہو تو پیچھے بیٹھ کر باتیں مت کرو، قرآن سنو۔ ایک تو خاموش ہو جاؤ، باتیں مت کرو، اور وَأَنصِتُوا وَاسْتَمِعُوا
قرآن سنو. کیوں؟ اب یہ دو چیزیں آدمی کرے گا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ہم رحمت کی چادر میں آنا ہی نہیں چاہتے. دیکھو پھر وہی بات آئی، وہی بات. قرآن پڑھا جا رہا ہے، حفاظ کرام قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کر جو ہے قرآن نہیں سن رہے. زبان حال سے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رحمت کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ حالات دیکھو کہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ تلاوت قرآن کو سننا ہے، جو بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ نے ہم کو دی ہے کہ الحمدللہ ایسے حفاظ کرام ہمیں قرآن سنا رہے. ارے وہ بستیاں جا کے دیکھو جہاں کوئی حافظ نہیں ہے، لوگ قرآن سننا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سنانے والا کوئی نہیں ہے. اور آج یہاں سنانے والے موجود ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں. بہت بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ. پھر آفتیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، بلائیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی جو ہے پریشان ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی نا کہیں نفت شرف بکل شدید. ابھی تو ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. چاہے وہ پھر مصنوعی ہو، چاہے مخلوق نے بنایا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے پھیل تو رہا ہے نا. اور اللہ کے حکم سے سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں. یہ بھی میرے خداوند قدوس کی ایک جلال اور غضب کا مظہر ہے. ہم نے اپنی اللہ کو رحمت کو متوجہ ہونے والے اعمال نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت غضب کو جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے اور یہ ظہور ہو رہا ہے. اس لیے بزرگوں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خصوصاً ایسے ماحول میں جس ماحول میں میں اور آپ چل رہے ہیں. تو ایک عمل اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا یہ ہے قرآن کو سننا، اور قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہنا. یہ کرو گے. دوسرا بھی ایک عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے. وہ کیا عمل ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بہت سارے نمونے ہیں جو قرآن نے بیان کیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے رفیق بھائی تو یہ چیز کی والدہ کا جو ابھی گزشتہ کل کیونکہ پہلے دن رمضان میں پہلی تراویح جب ہوئی اس کے بعد انتقال یہ 2 دن. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ عنایت ہمارے ساتھ ہیں، ان کے بھی سالے کا بھی 1 ہفتے پہلے انتقال ہوا UK کے اندر. تو ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے، دونوں کو طریق رحمت فرمائے، اور ان سورہ اخلاص کا ثواب ان دونوں مرحوم اور مرحومہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وفعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ واقعی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں اور اپنے اعمالوں سے آپ کو بہت ناراض کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے نوجوانوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے جو ہے بیویوں کو، ہماری جو ہے مستورات کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو،
ہمارے تمام جو ہے لوگوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کا ظہور ہم تمام کے اوپر نچھاور کر دیجیے اے اللہ۔ ہم رحمت کے اور آپ کی رحمت کے بہت ہی زیادہ جو ہے مستحق ہے اے اللہ، بہت ہی زیادہ اے اللہ محتاج ہے اے پیارے اللہ، ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے اے اللہ۔ واقعی آپ بڑے رحمان ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں اے اللہ، رحم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ، رحم کا معاملہ فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ۔ جو سورہ اخلاص پڑھی گئی اس کا ثواب خصوصاً اے اللہ ہمارے رفیق بھائی پریجی کی والدہ کو اور اے اللہ حافظ عنایت کے صاحب کو، اور اسی طرح اے اللہ دنیا میں جتنے بھی افراد آج تک انتقال کر چکے ہیں تمام کو اے اللہ اس کا ثواب نصیب فرما اے اللہ، اس کا ثواب نصیب فرما، مرحوموں کی مال مغفرت فرما، پسماندگان و صبر جمیل عطا فرما، دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمالوں کو قبول فرما اے اللہ۔ سیاحت سے درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ، جب تک ہماری زندگی ہے ایمان پر اعمال پر باقی رہے سے فیصلے فرما، اور اے اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پیٹ میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا